السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم بھائیوں، آج کے اس ہفتہ واری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے درمیان الحمدللہ عالم اسلام کے مشہور داعی مبلغ فضیلت الشیخ ڈاکٹر فرید مطہری حفظہ اللہ موجود ہیں. ہم اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، مکتب کے ذمہ داروں کی جانب سے شیخ کو خیر مقدم کہتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ سب کا بھی ایک بار پھر اس پروگرام میں استقبال ہے، اور گزارش یہ ہے کہ جو بات آج آپ سنیں، جو بات بھی آپ سمجھیں، ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ ان مجلسوں میں حاضر ہونے کا اصل مقصد، اصل ہدف اور اصل ثمرہ یہی ہے کہ ہم جو بات سنیں، جو بات سیکھیں، ان پر عمل کریں، ہے نا. یہ نہ ہو کہ ہم صرف سن رہے ہیں، ہے نا امجد، اور اس کے بعد عمل دیکھا جائے تو زیرو ہے. ہم سن رہے ہیں نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، عقیدہ کیا ہے اور دیگر عبادات، اس کے بعد دیکھا جائے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو جا کر کے کسی کے روم میں بیٹھ جا رہے ہیں اور نماز کے بعد پھر نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم اپنے ان دروس سے یا ان پروگراموں سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، آپ کے سامنے الحمدللہ تشجیعی انعامات بھی ہیں. 2 انعام جو ہے آپ کے لیے نکلے گا جو آپ کو ٹوکن ملا ہے، اور 2 انعام نکلے گا جو سوال کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے ترکیز کے ساتھ اور جو ہے دھیان سے اس درس کو سنیں گے اور اس درس سے خاطر خواہ استفادہ کریں گے. میں زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اب آپ لوگوں کے سامنے شیخ کو پیش کر رہا ہوں. شیخ کے آج کا درس کا عنوان ہے صفت عبادت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آج کے درس کا کیا عنوان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عبادت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے عبادت کے اندر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت کرتے تھے یا رمضان کے بعد یا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جاری ہوتی تھی، عقیدے میں، صلاۃ میں اور دیگر عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے طریقہ کار کیا تھا. اس سلسلے میں آج انشاءاللہ شیخ محترم کا جو ہے درس ہوگا. تو آئیے ہم شیخ سے آج شیخ کا درس سنتے ہیں. فلیتفضل شیخنا مشکورا ماجورا. الحمدللہ وصلی وسلم علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد أيها الكرام، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته، أن نعبد الله جل وعلا ونفرده جل وعلا بالعبادة. العبادة كما ذكر أهل العلم في تعريفها هي غاية الذل مع غاية التعظيم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. العبادة هي كمال الذل مع كمال المحبة لله جل وعلا. هذه العبادة التي خلقنا لها، رسولنا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في هذه العبادة، إذ أنه لا تقبل أي عبادة إلا بشرطين 2: الأول الإخلاص لله جل وعلا، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، الركن الأول من أركان الإسلام. ولا تقبل أيضا إلا بالركن الثاني من ركني الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالشهادة لله جل وعلا بالعبادة إخلاص لله، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هذا شهادة أن محمد رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا لله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني مخلصا لله جل وعلا. فالعبادة هي
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والدعاء والصيام والذكر وقراءة القرآن وصلة الأرحام والتوكل والاستعانة ومتابعة السنة وغير ذلك، والخوف والرجاء والخشوع والتوكل. كل هذه عبادات تعبدنا الله جل وعلا بها، وقدوتنا في ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكيف ينبغي للمسلم أن يؤدي هذه العبادات؟ ينبغي أن يكون على ما فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم القائل عليكم بسنتي، وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالعبادة أيها الكرام لله جل وعلا ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتعريف العبادة، وأننا خلقنا لعبادة الله، لم يخلقنا الله جل وعلا ليزداد بنا من قلة ولا ليتقوى بنا من ضعف، فالله غني عن العالمين، إنما خلقنا لعبادته، وهذه العبادة هو غني عنها، فلا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين، إنما العبادة نفعها ومردها لك يا أيها الإنسان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے ہماری تخلیق کا، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد واضح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا میرے بھائیوں؟ تاکہ ہم کھائیں پیئیں، بڑے ہوں، مر جائیں، دفن کیے جائیں، پھر اٹھائے جائیں، اسی لیے نا کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں بھائیوں؟ ہر کام عبادت۔ صرف مسجد میں جا کر کے سجدے میں رہنا، ہاں، صرف مسجد میں جا کر کے ہمیشہ اللہ اللہ کرنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، یہی عبادت ہے؟ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا سونا سب عبادت ہے، لیکن جب ہم نماز روزے کا اہتمام کریں گے، ان کی پابندی کریں گے، تب ہمارا سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا سب عبادت ہوگا۔ ورنہ صرف یہ کہیں کہ چلو یار متور ہے تو آج کیا کہہ دیا؟ چلنا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، چلو اب سو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا ہوگا؟ نماز پڑھو گے، اللہ کو خوش رکھو گے، اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال کو قبول کریں گے، ہاں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، چلو کھا کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں، ہر دن 5 مرغی کھا جائیں، پھر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا۔ کب اللہ تعالیٰ خوش ہوگا میرے بھائیوں؟ نماز پڑھیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں تو جیسے ہم ہیں ویسے 4 پیر پر چلنے والا جانور بھی ہے، اونٹ، بکری، ہے نا، سیم سمجھا، سیم ٹو سیم، کوئی فرق نہیں ہے، ہاں، ٹھیک ہے بھائیوں۔ تو اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کے تمام لمحات، ہم کمائی کر رہے، کاروبار کر رہے ہیں نا، اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیں گے، یہ بھی عبادت ہے، ہاں، لیکن نماز چھوڑے رہیں اور کہیں کہ میں کمائی کر رہا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا حلال طریقے سے، عبادت ہوگی ہے؟ پہلے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا، اس کے بعد زندگی گزارنے کا جو بھی ہمارا طریقہ ہے سب عبادت کا، سب پر جو ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائیوں، اس کے بعد شیخ نے کہا، امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہاں پہ جو شعر نونیہ کے اندر اس کا بھی جو ہے شیخ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو سب کچھ سمجھنا چاہیے، ہاں، ہمیں کھلاتا کون ہے، ہمیں پلاتا کون ہے، زندگی ہمیں کس نے دی ہے، دنیا میں ہمیں کس نے بھیجا ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ نے ذکر کیا کہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد شیخ نے کہا کہ چلو ہم نے یہ جان لیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ہاں، تو اب ہم یہ جان لیں کہ ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول کب کریں گے۔ ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ کب قبول کریں گے میرے بھائیوں؟ جب ہم جو کام کر رہے ہوں اس میں دیکھیں کہ ہم کس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں،
نماز پڑھنے تو جا رہے فجر کی اٹھ کے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ جو مسجد کا متوع نہ کہیں ہاں یہ لڑکا تو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا، یہ لڑکا آتا ہے شیخ کو دکھانے کے لیے کہ ہاں دیکھو یہ تو ہر نماز میں رہتا ہے. جا کے شیخ سے پوچھ لو، کبھی کوئی پوچھے نماز پڑھے بھائی، جا کے شیخ سے پوچھ لو میں تھا. شیخ کو دکھانے کے لیے نہیں آنا ہے. کس کو دکھانے جا رہے ہیں بھائیو؟ اللہ کو دکھانے کے لیے آنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کوئی کام کریں تو اس پر اگر ہمیں جاننا ہے کہ ہمارا کام اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہے یا نہیں ہے، تو کیا دیکھنا ہوگا؟ ہم وہ کام کیے کس کے لیے تھے. ٹھیک ہے بھائیو، کس کے لیے کیے تھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے تھے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کیے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں وہ کام اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو، وہ عبادت اللہ تعالیٰ میں قبول ہو، تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر کیا رکھیں؟ اخلاص. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ جو کام کریں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں. دوسری شرط شیخ نے کہا کہ متابعت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. جو کام کریں، نماز ہم پڑھیں گے، ظہر کی کتنی رکعت ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت. فرض کی بات کرو، ہاں ظہر کی کتنی رکعت ہے؟ فرض 4 رکعت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 4 رکعت پڑھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کر کے بتایا ہے. لیکن ہم جا کر کہیں نہیں یار نمازیں تو پڑھنا ہے، ہم ظہر کی فرض نماز جو ہے وہ 4 نہیں پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے. نیکی کر رہا ہوں یار، میں نیکی کر رہا ہوں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ نماز پڑھوں گا. تو یہ کیا ہماری بات قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا، تو ہماری عبادت اللہ تعالیٰ قبول ہوگی، ورنہ ہماری بات اللہ تعالیٰ کے قبول. تو عبادت کے قبول ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں. یاد کر لیں، ہو سکتا ہے اسی سوال کا جو ہے میں آپ سے پوچھوں بعد میں. عبادت کے قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہیں میرے بھائیوں؟ عبادت کے قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز متابعت. اخلاص اور متابعت یہ 2 شرطیں ہیں کس کی؟ عبادت کے قبول ہونے کی. ٹھیک ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص، دوسری چیز متابعت. اخلاص کا مطلب ہے جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، اور متابعت کا مطلب ہے جو کام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں. کام کرنا اللہ کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اس کے بعد شیخ نے بہت ساری دلیلیں دی اخلاص کی اور متابعت کی. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اسی طرح بہت ساری دلیلیں شیخ نے دی اور کہا عبادت ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ توکل ہو، چاہے وہ رجا ہو، چاہے وہ رغبت ہو، چاہے وہ رہبت ہو، چاہے وہ جو بھی عبادت ہو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اور طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے اعمال قبول ہوں تو ان دونوں شرطوں کو ہمارے عبادت کے اندر جو ہے پایا جانا ضروری ہے. یہ دونوں شرطیں ہیں تو ہماری باتیں اللہ تعالیٰ کے قبول ہوں گی. اگر ہمارے عبادت کے اندر یہ شرطیں نہیں ہیں تو ہماری باتیں اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوں گی. اس کے بعد شیخ نے کے اتباع پر بہت ساری دلیلیں دی اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے یہی کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو ایسا عمل کیا ہے؟ مردود ہے. ٹھیک ہے بھائیو، ہر عبادت جو ہم کر رہے ہیں دیکھیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اگر کیا ہے، حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں وہ عبادت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیو، نماز ہم پڑھتے ہیں نا، فجر کی نماز کتنے رکعت ہیں؟ فجر کی نماز جو فرض ہے وہ کتنے رکعت ہیں؟ 2 رکعت ہیں. فجر کی نماز 2 رکعت ہے فرض. ٹھیک ہے، ابھی کوئی یہ کہے کہ میں فجر کی جو نماز ہے 2 نہیں پڑھوں گا، ظہر جیسے 4 پڑھتا ہے ویسے پڑھ لوں گا، کیا کہیں گے اس کو آپ؟ کیونکہ ثواب کا کام کر رہا ہوں نا، میں ثواب کا کام کر رہا ہوں تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں زیادہ کر کے کروں؟ جو طریقہ نبی پاک نے بتایا، جیسا بتایا ویسے ہمیں کرنا ہے. جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، کتنا سجدہ کرتے ہیں جنازے کی نماز میں؟ کیوں نہیں کرتے؟ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تھا ویسے ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں، سمجھ گئے نا؟ وتر کی نماز ہمیں کتنی پڑھنی ہے؟ 1 3 5 ہے نا. ہم جوڑ جوڑا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. مطلب عمل کے قبول ہونے کے لیے شرطیں جو شیخ نے بتائی کیا ہیں میرے بھائیوں؟ 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسے ہی ہمیں کرنا ہے. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله جل وعلا كان هو أعبدهم لله جل وعلا. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم محققا للتوحيد لا إله إلا الله،
وحذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الشرك، من دعاء غير الله، طواف بالقبور والأضرحة وتعليق التمائم والحجب والحروز، فكل هذه من الشرك. لماذا؟ لأن المؤمن بالله حقا يتعلق بالله توكلا وخوفا ورجاء ورغبة، لا يتوكل على الناس ولا يرجو منهم نفعا ولا ضرا ولا خوفا. الله جل وعلا وحده هو المعبود، وهو المرجو جل وعلا في تحصيل المقصود والدفع المرهوب، فربنا جل وعلا وحده هو الخالق الرازق المستحق للعبادة دون من سواه. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعبد الناس في الصلاة، فصلاته عليه الصلاة والسلام لم تكن بصلاة الفرض طويلة، ولم تكن كذلك نقرا كنقر الغراب، وحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام. صلاته فيها الخشوع والطمأنينة. دخل رجل فصلى ثم سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم المرة الأولى والثانية، ثم قال له الثالثة، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم بين له الطمأنينة وأهمية الصلاة. كذلك أيضا في الفرض وفي النفل، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، وكانت عائشة تقول له لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يصوم حتى لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان صام رمضان صلى الله عليه وسلم وصام 6 من شوال، وحث على صيام البيض والصيام الاثنين والخميس. فالصيام ليس مقصورا فقط في رمضان، بل من استطاع أن يتزود من الطاعات فليتزود. فهناك صيام النافلة بعد الفريضة يتبين فيه المسابق إلى الخيرات وما هو من الفرائض، وإتمام ذلك بالنوافل من الصلاة النافلة وصوم النافلة وحج النافلة والعمرة، هذه تجبر النقص الذي يكون في الفرائض. كذلك كانت عبادات الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها أو معاملاته كان فيها الرفق واللين والبشاشة والدعوة إلى الله جل وعلا بالحسنى. جاء 3 رهط و3 نفر إلى بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، يريدون أن يقتدوا به، فلما رأوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الاقتصاد وعدم المشقة على النفس، كأنهم تقالوا هذه العبادة، قالوا هذه عبادة قليلة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، وفي رواية لا أكل اللحم. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم صعد المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، فهو أخشى الناس لله جل وعلا، وهو أعلم الناس بالله جل وعلا، وهو أتقى الناس لله جل وعلا، هو قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام. قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام أو أرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليست العبادة أيها الكرام بالكثرة، إنما العبادة باتباع السنة وبقدر ما فيها من إخلاص وقصد لله جل وعلا، وعدم رياء ولا سمعة ولا مراءات الناس، إنما في ذلك قصد وتوجه لله جل وعلا، عبادة خالصة لوجه الله جل وعلا. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. کوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جاننے والا تھا؟ کوئی ہے؟ کوئی آ سکتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانکار تھے. اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ علم کس کو تھا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم تھا اللہ رب العالمین کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی صفت کیا ہے؟ شیخ نے مختصر طور پر ساری عبادتوں کے بارے میں شیخ نے خلاصہ بیان کر دیا. شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو لوگوں میں عام کرنے والے تھے، توحید پر عمل کرنا. توحید کا مطلب کیا ہے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی ہے، نہ کسی مزار پہ جانا ہے، نہ کسی قبر پہ جانا ہے،
نہ کسی بت کے بعد پوجا کرنی ہے، نہ کسی نبی کی پوجا کرنی ہے، نہ کسی فرشتے کی پوجا کرنی ہے، نہ کسی درخت کی کرنی ہے، نہ کسی پتھر کی کرنی ہے۔ عبادت کرنی ہے تو کس کی میرے بھائیوں؟ اب یہاں کہیں گے میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میں نماز تو اللہ کے سامنے ہی پڑھتا ہوں، ہاں میں نماز تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ لیکن انسان آ کر کے ایک کڑا یا دھاگا ادھر پہ لپیٹ لے اور کہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس سے مجھے جو ہے حفاظت ملے بری نظروں سے اور جو ہے بیماری وغیرہ سے۔ حفاظت کرنے والا کون ہے بیماریوں سے؟ ہمیں پریشانیوں سے منع کرنا روکنے والا کون ہے؟ ہمیں مصیبت میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو ہمیں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے تو ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ ہاں اگر ہم کسی کڑے کو، کسی دھاگے کو، کسی تعویذ کو، کسی اور چیز کو پہن لے اور کہیں اس سے مجھے نظر بد سے حفاظت ہوگی، وہ کڑا اور دھاگا کیا کرے گا بھائیوں؟ آپ نے باندھا تو آپ کے یہاں ہے، اگر وہ نہیں باندھے تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے جو حق ہے کسی قبر والے کے لیے کوئی کر دے، ہاں قربانی کرنا ہے اللہ کے نہ کر کے جا کر کے کسی مزار پہ کوئی ذبح کرے تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایسا شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک کام کی طرف لوگوں کو رغبت دیتے تھے اور ہر برے کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ نہیں جیسا ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ، ہے نا، ایسا نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خشوع کے ساتھ لگتا تھا کہ یہ آخری نماز ہوگی ہماری، اطمینان کے ساتھ کوے کی ٹھونگ نہیں مارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آج کل کرتے ہیں نا، کہ جلدی سے لگتا ہے کہ باہر کوئی کچھ بٹ رہا ہے وہ ہم سے کھو جائے گا، ہمیں جلدی جلدی نماز پڑھ کے بس مسجد سے نکلنا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے ہماری نماز؟ کیسے ہونی چاہیے میرے بھائیوں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، آرام سے، یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت میں پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ ٹھیک ہے نا میرے بھائیوں؟ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوں تو خشوع و خضوع کو لازم پکڑیں، اطمینان کو لازم پکڑیں، جلد بازی نہ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ نے وہ حدیث بیان کی جس میں ایک شخص جو ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، اور ایک شخص آ کر کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے کہتا ہے السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سلام کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ جاؤ پھر سے نماز، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کیونکہ اس نے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اس نے اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھ لی تھی، اس نے رکوع سجدے کو پورا نہیں کیا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا بھائیوں؟ جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ مطلب اگر ہم جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نماز ہوتی ہے؟ نماز اچھے سے پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ بقرہ شروع کر دو، نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد ہی پڑھو، ہے نا، انا اعطیناک الکوثر ہی پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اطمینان سے کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ سمجھ کر کے پڑھیں تو ہمیں نماز پڑھنے میں پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے، اطمینان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کا بھی اہتمام کرتے تھے اور نوافل کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلو 4 رکعت پڑھ لیے نا بس کافی ہے، چلو چلتے ہیں۔ 4 رکعت کافی نہیں ہے، 4 رکعت تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، سمجھ گئے نا بھائیوں؟ سمجھ گئے نا؟ 4 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ظہر میں، فجر میں 2 رکعت تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، عصر میں 4 پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مغرب میں 3 پڑھنا ہی پڑھنا ہے، عشاء میں 4 پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو نوافل ہیں، جو سنتیں ہیں، ہے نا، جو موقدہ سنتیں خاص طور سے، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اگر فرض کے اندر کوئی کمی ہوگی، کوئی نقص ہوگی، ہے نا، تو اللہ رب العالمین کہیں گے فرشتوں کو دیکھو میرے بندے کا کوئی نفل بھی عمل ہے، کوئی نفلی عمل بھی ہے، تو جو فرض کی کمیاں ہوں گی نفل سے اس کو مکمل کر لیا پورا کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو ہمیں نفل کا بھی اہتمام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفل پڑھتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معصوم الخطا تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کرتے ہیں رات کو جاگ جا کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اندر سوجن آ جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ٹھیک ہے میرے بھائیوں؟ تو ہمیں فرض کا بھی اہتمام کرنا ہے اور ہمیں نفل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی خوب رکھتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا روزہ تو رکھتے تھے،
रमजान के बाद शव्वाल के अंदर 6 रोजा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और नबी ने फरमाया जो रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रख ले गोया उसने पूरे साल रोजा रखा। यानी हम रोजा कितना रख रहे थे 36, लेकिन पूरे 365 दिन के रोजे का हमें सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अय्याम बीस यानी अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख को भी रोजा रखते थे और कहते थे जो किसी महीने में रोजा रखना चाहे वो 13, 14, 15 को रोजा रख ले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल इत्नीन और यौमुल खमीस को भी रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसके अलावा और भी रोजा रखते थे, अरफा का रोजा, आशुरा का रोजा वगैरह, है ना। इस तरह से शेख ने कहा कि रोजा सिर्फ रमजान के साथ खास नहीं है। हाँ, फर्ज रोजे तो वही है, लेकिन अगर हमें मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, हमें जो है हमारा काम इजाजत देता है तो हमें हर हफ्ते, हर महीने जो नबी पाक से रोजे साबित है उनको भी रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआमलात किस तरह से लोगों के साथ करते थे। हम ये सोचते हैं कि इबादत हम कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज, 5 वक्त की नमाज, और हम देखें जरा सा, अगर कोई शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, तो वो गोया ये सोचता है कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूं। किस पर एहसान कर रहे हैं भाई? अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़े, हम किस पर एहसान कर रहे हैं? अपने साथियों पर एहसान कर रहे हैं, हम किसी पर एहसान हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं ज़हीर भाई, इसका मतलब क्या है? हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाइयों, अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम जब 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो तो ये भी जाने कि सिर्फ इबादत ही इस्लाम का नाम नहीं है। इस्लाम में सिर्फ इबादत ही नहीं है, मुआमलात भी है। मुआमलात को भी अपने यहाँ अच्छा रखना होगा। किसी को गाली नहीं देना है, किसी को बुरा नहीं करना है, किसी पर हमें जुल्म नहीं करना है। ठीक है ना मेरे भाइयों, किसी का हमें माल नहीं हड़पना है, किसी का हक हमें नहीं खाना है, किसी ने आपका कोई काम किया तो उसकी उजरत हमें पूरी पूरी देनी है वगैरह। तो हमें ये चीज सोचना होगा कि इस्लाम अखलाक को भी शामिल है, इस्लाम मुआमलात को भी शामिल है। ठीक है मेरे भाइयों, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रिफ्क, लीन, और इस तरह से जो है किसी से मिलना है तो हमें हंस करके मिलना है, बशाशत के साथ मिलना है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत थे लोगों के साथ जो है मुलाकात करने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के अंदर आसानी को पसंद करते थे। अब आसानी का मतलब ये नहीं है कि फजर की अजान हो रही है, अब कहें कि मैं सोया हूं, सोए रहूंगा जाकर के सूरज निकलने के बाद, पर यह आसानी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कहा है वो आसानी ही पर मबनी है। पूरी रात को छोड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त जो है फजर की नमाज फर्ज की है। मतलब क्या है? वो आसानी ही है, दीन आसानी का नाम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे जो काम करना है उसको छोड़ करके चलो मैं सो लूं, उसके बाद उठूंगा तो काम पे जाने से पहले पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाइयों, लेकिन दीन आसान है। आइए मैं एक हदीस शेख जो बयान किया उसको बयान करके अपनी बात को खत्म करता। शेख ने कहा कि 3 लोग नबी पाक के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरा से पूछा कि ऐ अम्मा जान आप बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत कैसी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में अम्मा जान ने सब बता दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बता दिया, सब जो उम्महातुल मोमिनीन ने बता दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को उन्होंने गोया बहुत ज्यादा किया। आप देखो आपके तो अगले गुनाह माफ, पिछले गुनाह सारे गुनाह माफ, आप फिर भी इतना अमल करते हैं। तो उन्होंने उनमें से एक ने कहा कि मैं अब पूरा जो है जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी में रोजा ही रखूंगा। हाँ, और एक ने कहा मैं पूरी रात जो है क़याम ही करूंगा, और एक ने कहा अब मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, मैं अल्लाह ताला के इबादत के लिए कट जाऊंगा। और एक रिवायत में आता है कि एक आदमी ने कहा कि मैं लहम यानी गोश्त नहीं खाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूं, हाँ, मैं आराम भी करता हूं, मैं रोजे भी रखता हूं और रोजा छोड़ता भी हूं, हाँ, मैं जो है औरतों से शादी ब्याह भी करता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अलग भी नहीं होता हूं। मतलब क्या मेरे भाइयों कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है वो करेंगे, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। अपनी तरफ से कुछ जो है इबादत करेंगे कि नहीं 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 अब तो मुझे पूरी जिंदगी रोजा रखनी है, मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, हाँ, तो ये क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कटना हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से कट करके हम फलाह और बहबूदी नहीं पा सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो कहने का मतलब ये है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अमल करना होगा, तो हमारी बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकबूल होंगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जो है काम करना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो है खुशी के लिए काम करना होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश होंगे। वरना हम अगर किसी और के लिए कोई काम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक काम नहीं कर रहे बल्कि अपनी तरफ से कोई बात ला रहे हैं, तो हमारी बातें अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होंगी। शेख ने आखिर में कहा मेरे भाइयों, इबरत कसरत से नहीं है, कौन आदमी कितना ज्यादा अमल कर रहा है इसका एतबार नहीं होगा अल्लाह ताला के यहाँ। कौन आदमी कितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करते हुए अमल कर रहा है उसका एतबार होगा अल्लाह ताला के।
ठीक है मेरे भाइयों, इबरत इसमें नहीं है कि पूरी पूरी रात हम जो है नमाजें पढ़ते रहे। इबरत यह है कि आपने नबी पाक के सुन्नत के मुताबिक कितना अमल किया। इबरत इस पे है, एतबार इस चीज का होगा कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने वाले इखलास वाले अमल कितने किए। ठीक है भाइयों, उसके बाद जो है अब आइए हम शेख से आगे सुनते हैं। أيها الكرام، من وفقه الله جل وعلا في رمضان لعبادات فصام وصلى وقام وصلى صلاة القيام والتراويح وقرأ القرآن وأقبل على الله جل وعلا وصلى مع الجماعة في المساجد، حري به أن يستمر على هذه الطاعة أيضا بعد رمضان، فإن من علامات قبول العبادة الاستمرار عليها، من علامات قبول الطاعات الاستمرار عليها. ففي رمضان كثر ولله الحمد المصلون في المساجد، لكن بعد رمضان وجدنا كسلا وتقاعسا وغيابا لكثير من المصلين، فالذي يعبد في رمضان يعبد في غيره. فحري بنا أيها الكرام كما وفقنا الله جل وعلا في رمضان إلى الصلاة مع الجماعة وإلى قراءة القرآن وكذلك إلى الصدقة والإحسان والذكر والدعاء أن نستمر على ذلك بعد رمضان، فرب رمضان هو رب الشهور، ومن علامات قبول العبادة الاستمرار عليها، من علامات قبول الصلاة والصيام والصدقة أن يستمر الإنسان على هذه الأعمال الصالحة بعد رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وارزقنا الإخلاص لربنا جل وعلا والمتابعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने आखिर में ये कहा कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान में इबादत करने की तौफीक दी, रमज़ान में हमने रोज़ों का अहतमाम किया, नमाज़ों का अहतमाम किया, तरावीह का अहतमाम किया, क़याम और क़िराअत कुरान, ज़िक्र व अस्कार और दुआ इस्तिग़फ़ार का अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। यकीनन हमने देखा कि रमज़ान के अंदर हम किस कदर फुर्ती के साथ इबादतें किया करते थे। हमने देखा कि जो कभी रमज़ान में जो है कभी जो शख्स यानी मस्जिद में नहीं आया, वो रमज़ान में मस्जिद में जाने वाला बन गया, है ना। तो अब हमें रमज़ान के बाद भी उन इबादतों पर हमें इस्तिमरार करना चाहिए। इस्तिमरार का मतलब यह है कि जैसे हम रमज़ान में इबादत करते थे, अगर उतना ना हो सके कम से कम नमाज में तो पाबंदी करनी है। रमज़ान में हम फजर की नमाज पढ़ते थे क्योंकि सेहरी खा करके वही हमारा मुकम्मल हो जाता तो जाकर के फजर की नमाज पढ़े थे। क्या अब हम नहीं पढ़ेंगे नमाज? रमज़ान एक ट्रेनिंग कैंप था। रमज़ान के अंदर हमने ट्रेनिंग हासिल की, तरबियत हासिल की, तदरीब हासिल की। अगर हम अब रमज़ान में तो जो है इबादत करते थे, लेकिन रमज़ान गया, ट्रेनिंग जो हमें हासिल उसको छोड़ दें तो क्या लोग कहेंगे? या अगर कोई शख्स किसी ट्रेनिंग कैंप में जाए और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद में फिर वो जो है उस ट्रेनिंग वाले चीज को छोड़ करके दूसरा काम करने लगे, तो क्या कहेंगे लोग कि इसने उस ट्रेनिंग से इस्तेफादा नहीं किया, ट्रेनिंग में सिर्फ नाम के लिए गया। तो रमज़ान में क्या हमने सिर्फ नाम के लिए ट्रेनिंग हासिल की है? रमज़ान में क्या हमने सिर्फ नाम के लिए इबादत किया है ना मेरे भाइयों? हमने खूब इबादत की है, तो हमें चाहिए कि हम कसरत से जो है रमज़ान के बाद भी नेक अमाल करते रहें। अगर हम रमज़ान में पूरे जो है महीने का रोजा रखे थे, कम से कम 5 जुमेरात को रख सकते हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे। और अगर हम रमज़ान में 3-4 मरतबा कुरान खत्म किए, रमज़ान के बाद एक बार तो आधा मरतबा या कुछ सफ़ा तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। अगर हम तरावीह का एहतमाम करें तो कम से कम हम वित्र का जो है एहतमाम हर दिन कर ही सकते हैं। इस तरह से अगर हम जिक्र और अस्कार का एहतमाम करते थे तो हम सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम तो कर ही सकते हैं रमज़ान के बाद भी। ठीक है मेरे भाइयों, तो हमें चाहिए कि हम कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ने की और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने की जो है हम कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसके बाद मेरे भाइयों शेख मोहतरम ने अपने उसको खत्म किया। अब कितना नंबर बांटे थे वो? कितना नंबर बांटे थे? 30 23 من 21 شهر رقم 11 11 नंबर किसके पास है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। أكيد رقم 11 أيوه
16 ماشي. ما شاء الله تبارك الله. ماشي. لا من 1 إلى 23. غير 11 و 16 12. 12 بارا ما شاء الله تبارك الله. كلاسيين او كبار. سلام. رقم 18. 18 ما شاء الله. وين تشتغل يا شيخ؟ عمل وين؟ حتى المهم. ما شاء الله. طيب باقي رقم 1 خلاص. رقم 1 رقم 7. 7 نمبر 7 7 ولا 8؟ ما شاء الله. بالانجليزي يعني ما تمام. ما شاء الله. الله يجزاكم خير. جزاك الله شكرا خير. يا شيخ. الله يبارك भाई लोग सब बैठे रहे हैं अभी खाना आ रहा है बस खाना अभी आ जाना है अंदर की बात خلاص. الله يبارك فيك. انا كمان بعد يا شيخ ما اسمح والله الناس موجودين هنا كيف بعد ما كلمت بعد العشاء يا شيخ قلت بعد قبل العشاء بنص ساعة تمام الحين الاخوة موجودين هنا جزاكم خير شكرا الله يبارك فيك عارف علو ها عارف يجي وجبات تجي يا شيخ ما حد يروح ياخذ وجبات بعدين تروح جزاكم خير بس عارف बोल रहे हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ हाँ 30 सही है ना